اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے نظر بد کا تصور۔ جی یہ موضوع اکثر سننے میں تو آتا ہے، لیکن یہ ذریعہ اسے بالکل ایک نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی کی گہرائی میں اتریں گے۔ بالکل۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ ویڈیو نظر بد کو کیسے پیش کرتا ہے، اس کے مطابق اس کے خطرات کیا ہیں، اور پھر ان سے بچاؤ اور علاج کے کیا طریقے بتائے گئے ہیں۔ بالکل، اور جو بات اس گفتگو کو خاص طور پر دلچسپ بناتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ ذریعہ نظر بد کو محض ایک وہم یا کوئی پرانی سوچ کے طور پر نہیں دیکھتا، صحیح، بلکہ اسے ایک حقیقی، ایک بہت طاقتور قوت کے طور پر پیش کرتا ہے، جس کے باقاعدہ جسمانی، ذہنی اور یہاں تک کہ مالی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ ذریعہ اس تصور کی کتنی سنگین تصویر کشی کرتا ہے اور پھر اس کا حل کیا دیتا ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو ذریعہ کہتا ہے وہ ہے کہ نظر بد حق ہے۔ جی، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد پر پوری عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث کا حوالہ بھی ہے کہ نظر بد ایک صحت مند اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا سکتی ہے۔ یعنی نظر اتنی طاقتور ہے کہ اس کی وجہ سے ایک جانور بیمار ہو کر ذبح ہو جاتا ہے اور پک جاتا ہے۔ بالکل، یہ تو بہت ہی سنگین آغاز ہے۔ جی، یہ نقطۂ آغاز ہی اس کی سنگینی کو واضح کر دیتا ہے۔ ذریعہ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ اسے ہلکا نہ لیا جائے۔ اچھا، ایک اور مثال جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نظر بد ایک کامیاب انسان کو آسمان کی بلندیوں سے سیدھا زمین پر پٹک سکتی ہے۔ مطلب تصور کریں کہ کوئی شخص اپنے کیریئر یا زندگی کی چوٹی پر ہے اور نظر لگنے سے اس کا سب کچھ ختم ہو جائے۔ جی بالکل، یہ صرف صحت کا معاملہ نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہونے والی قوت کے طور پر اسے پیش کیا گیا ہے۔ اور یہیں پر ایک دعویٰ ایسا آتا ہے جو واقعی چونکا دینے والا ہے۔ ذریعہ کے مطابق اگر امت کی اکثریت کی موت واقع ہوگی تو اس کی وجہ تقدیر کے بعد نظر بد ہوگی۔ چھوٹی موٹی بیماری یا مسئلہ نہیں، بلکہ ذریعہ اسے زندگی اور موت کا مسئلہ قرار دے رہا ہے۔ بالکل، اور یہ دعویٰ اس کے دائرہ کار کو بہت وسیع کر دیتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن ایک اور موازنہ ہے جو ذریعہ میں کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں دنیا کا تمام جادو رکھ دیا جائے، اچھا، اور دوسرے میں صرف نظر بد، تو نظر کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ایک منٹ، کیا جادو سے بھی زیادہ خطرناک؟ یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ جی، عام طور پر تو لوگ جادو کو سب سے بڑی روحانی برائی یا حملہ سمجھتے ہیں۔ ذریعہ اس کی کیا دلیل دیتا ہے کہ نظر جادو سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ اس کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ جادو ذریعہ کے مطابق انسان کو بیمار کر سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے، لیکن براہ راست مار نہیں سکتا۔ اچھا، جبکہ نظر بد میں یہ طاقت ہے کہ وہ انسان کی جان لے سکتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اسے جادو سے زیادہ خطرناک بناتا ہے۔ یہ تو واقعی اس تصور کو ایک بالکل نئی سطح کی سنگینی عطا کرتا ہے۔ یہاں ایک اور بہت ہی عجیب، کہہ لیں کہ شاعرانہ تصور بھی پیش کیا گیا ہے۔ جی، ذریعہ میں ذکر ہے کہ جنات کے بادشاہ اور ملکہ نظروں سے بنے زیورات پہنتے ہیں۔ نظروں سے بنے زیورات؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ ذریعہ اس کی زیادہ وضاحت تو نہیں کرتا، لیکن اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ نظر خود ایک شے کی طرح ہے۔ ایک توانائی کی طرح؟ ہاں، ایک ایسی توانائی جسے اکٹھا کر کے زیور کی شکل دی جا سکتی ہے جو شاید ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بات کہی گئی ہے۔ وہ کیا؟ کہ جب کسی پر نظر لگی ہو تو جب تک اس نظر کو توڑا نہ جائے اس پر قرآن پڑھنے کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ اوہ، یعنی یہ ایک رکاوٹ ہے جسے ہٹانا علاج کا پہلا قدم ہے۔ بالکل۔ اچھا، اگر یہ اتنی طاقتور اور خطرناک چیز ہے تو پھر ایک عام انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اس کی زد میں آ گیا ہے؟ کیا ذریعہ اس کی کچھ پہچان، کچھ علامات بتاتا ہے؟ جی بالکل، ذریعہ نے علامات کی ایک بہت لمبی اور تفصیلی فہرست دی ہے۔ انہیں ہم جسمانی، ذہنی اور ماحولیاتی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر جسمانی علامات کی بات کریں تو ان میں کچھ تو بہت عام ہیں، جیسے ہر وقت سستی اور تھکاوٹ کا احساس، خاص طور پر کمر کے نچلے حصے میں مسلسل درد رہنا یا جسم میں کپکپاہٹ یا لرزش محسوس ہونا۔ لیکن یہ علامات تو بہت عام ہیں۔
مطلب تھکاوٹ، کمر درد، یہ تو آج کل ہر دوسرے شخص کو ہے۔ یہ جاننا دلچسپ ہے کہ ذریعہ روزمرہ کی ان عام شکایتوں کو ایک روحانی وجہ سے جوڑ رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ ذریعہ یہی کرتا ہے، وہ عام مسائل کو ایک مافوق الفطرت زاویہ دیتا ہے، لیکن اس میں کچھ مخصوص علامات کا بھی ذکر ہے جو اتنی عام نہیں۔ جیسے بالوں کا تیزی سے گرنا، جلد پر اچانک دانے نکلنا یا جلد کی رنگت کا بدل جانا۔ ایک بہت ہی خاص علامت یہ بتائی گئی ہے کہ کچھ لوگوں کے سر پر اچانک بغیر کسی طبی وجہ کے گنجے پن کے گول دھبے یعنی پیچز بن جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو واقعی مخصوص ہے۔ اور کیا علامات ہیں؟ اس کے علاوہ جسم کے درجہ حرارت میں اچانک تبدیلی محسوس ہونا، کبھی بہت گرمی لگنا، کبھی بہت سردی، اور ایک بہت ہی عجیب علامت جس کا ذکر ہے وہ ہے بغیر کسی چوٹ کے جسم پر خراشوں یا نیلے رنگ کے نشانات کا پڑ جانا۔ اچھا جی، خاص طور پر صبح سو کر اٹھنے پر۔ یہ تو ہو گئیں جسمانی علامات۔ ذہنی طور پر اس کے کیا اثرات بتائے گئے ہیں؟ کیا یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر بھی اثر ڈالتی ہے؟ جی، ذہنی علامات پر بھی خاصا زور دیا گیا ہے۔ سب سے نمایاں دماغی دھند یعنی برین فاگ کا ذکر ہے۔ برین فاگ؟ جی، یعنی انسان واضح طور پر سوچ نہیں پاتا، ذہن ہر وقت الجھا رہتا ہے، کسی کام پر توجہ مرکوز کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اور انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی ذہانت میں کمی آ گئی ہے۔ طلباء کے حوالے سے خاص طور پر کہا گیا ہے کہ پڑھائی کے وقت ان کا بیمار ہو جانا یا تھکاوٹ محسوس کرنا یہ بھی اسی کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ اثرات صرف انسان کی ذات اور صحت تک محدود نہیں ہیں۔ کیا یہ ہمارے ارد گرد کے ماحول، ہمارے کام کاج اور گھر پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، اور یہی بات اسے اور زیادہ وسیع بنا دیتی ہے۔ ذریعہ کے مطابق اس کے اثرات صرف انسانوں تک محدود نہیں رہتے۔ اچھا؟ چلتا ہوا کاروبار اچانک ٹھپ ہو سکتا ہے، گھر میں ان ایکسپلینڈ واقعات ہو سکتے ہیں جیسے اچانک آگ لگ جانا، یہاں تک کہ ذریعہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گھر میں چیزیں خود بخود حرکت کرنے لگتی ہیں۔ کیا واقعی؟ جی، یا دیواروں پر سائے نظر آتے ہیں۔ گویا یہ ایک ایسی قوت ہے جو انسان، اس کے مال اور اس کے ماحول سب کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ بچوں کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ والدین کے لیے یقیناً سب سے زیادہ پریشان کن حصہ ہوگا۔ بالکل۔ ذریعہ بچوں کی کون سی علامات کا ذکر کرتا ہے؟ بچوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بلا وجہ اور مسلسل روتے ہیں، اتنا زیادہ کہ والدین بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ چیخنا، چلانا، ہر وقت بیمار رہنا یا بخار کا نہ ٹوٹنا۔ ذریعہ کے مطابق یہ سب نظر بد کی علامات ہو سکتی ہیں، خاص طور پر اگر بچہ پہلے صحت مند اور خوش مزاج ہو۔ ٹھیک ہے، ذریعہ نے مسئلے کی ایک بہت ہی سنگین اور کہہ لیں کہ خوفناک تصویر تو کھینچ دی ہے، لیکن یہ سب صرف ڈرانے کے لیے تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں، یقیناً اس کا کوئی حل بھی بتایا گیا ہوگا۔ پہلے بچاؤ کی بات کرتے ہیں، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی، ذریعہ بچاؤ اور علاج دونوں پر تفصیل سے بات کرتا ہے۔ بچاؤ کا جو سب سے بنیادی اور اہم اصول بتایا گیا ہے نا، وہ ہے اپنی نعمتوں اور خوشیوں کو چھپانا۔ اچھا، چھپانا؟ جی، اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ذریعہ سختی سے یہ مشورہ دیتا ہے کہ اپنی کامیابیوں، اپنی نئی گاڑی، مہنگے کپڑوں یا اپنی خوشگوار ازدواجی زندگی کی نمائش نہ کریں۔ اپنی خوشیوں کو چھپانا، یہ تو آج کے دور میں بہت ہی مشکل لگتا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے زمانے میں، بالکل، جہاں لوگ اپنی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا لمحہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو آج کی شیئرنگ اکانومی کی سوچ سے بالکل الٹ ہے۔ دیکھیں، ذریعہ کا موقف اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر اپنی خوشیوں کی نمائش نظر بد کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی آپ سے آپ کی کسی کامیابی یا خوشی کے بارے میں پوچھے تو بہت بڑھا چڑھا کر بتانے کے بجائے ایک مبہم اور عاجزی والا جواب دیں۔ مثال کے طور پر؟ جیسے اگر کوئی پوچھے کہ کاروبار کیسا چل رہا ہے تو یہ کہنے کے بجائے کہ بہت زبردست، لاکھوں کما رہا ہوں، یہ کہا جائے کہ الحمدللہ، بس اللہ کا شکر ہے، گزارا ہو رہا ہے۔ مقصد دوسروں کے دل میں حسد پیدا ہونے سے بچنا ہے۔ یہ تو ہوئی اپنی چیزوں کو بچانے کی بات، لیکن اگر ہمیں کسی دوسرے کی کوئی چیز اچھی لگے تو کیا کرنا چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے اسے نظر نہ لگے؟ جی ہاں، اس کے لیے بھی واضح ہدایات ہیں۔ ذریعہ کے مطابق اگر آپ کو اپنی ہی کوئی چیز اچھی لگے، جیسے اپنی اولاد، اپنی صحت، انسان خود کو بھی نظر لگا سکتا ہے؟ جی، ذریعہ کے مطابق بالکل، تو فوراً ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہیں، اور اگر کسی دوسرے شخص کی کوئی چیز اچھی لگے تو اللہم بارک یا بارک اللہ کہیں۔
جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ اس میں برکت دے۔ بالکل، یہ کہنے سے وہ چیز نظر بد سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ ایک طرح سے دوسروں کے لیے دعا بن جاتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئے احتیاطی تدابیر، لیکن فرض کریں کہ احتیاط کے باوجود کسی کو نظر لگ گئی اور اس میں وہ علامات ظاہر ہونے لگیں جن کا ہم نے ذکر کیا، تو پھر علاج کیا ہے؟ علاج کے لیے بھی ایک پورا فریم ورک دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا قدم ذہنی اور روحانی ہے، یعنی سب سے پہلے اپنی ذہنیت کو مضبوط کرنا۔ اچھا، یہ یقین پختہ کرنا کہ نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان یا کوئی نظر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پہلا قدم ایک طرح سے نفسیاتی ہے تاکہ انسان وہم اور خوف کا شکار نہ ہو جائے۔ اس کے بعد عملی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ بالکل، اس کے بعد دوسرا اور سب سے اہم عملی قدم رقیہ ہے، یعنی دم کرنا۔ ذریعہ میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ کسی ماہر راقی سے بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن اس بات پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ انسان خود یہ عمل کرے، دن بھر مخصوص قرآنی آیات اور دعائیں پڑھ کر خود پر دم کرتا رہے۔ اچھا، ذریعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جب کوئی شخص خود پر دم کرنا شروع کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ابتدائی چند دنوں میں اس کا چڑچڑاپن یا بے چینی بڑھ جائے۔ اچھا، یہ تو الٹا اثر ہو گیا۔ جی، لیکن اگر وہ ہمت نہ ہارے اور اسے جاری رکھے تو پھر آہستہ آہستہ سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ذریعہ میں ایک بہت ہی مخصوص اور قدیم علاج کا بھی ذکر ہے جو ایک صحابی کے واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ کیا آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گی؟ جی، وہ غسل کا طریقہ ہے۔ ایک صحابی کا مشہور واقعہ سنایا گیا ہے کہ انہیں ایک دوسرے صحابی کی نظر لگی اور وہ شدید بیمار ہو کر گر گئے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جس صحابی نے نظر لگائی تھی ان کے جسم کے کچھ حصوں جیسے ہاتھ، چہرہ، کوہنیاں، گھٹنے، پاؤں اور ان کے زیر جامہ کو دھو کر وہ پانی ایک برتن میں جمع کیا جائے۔ اچھا، اور پھر وہ پانی متاثرہ صحابی کے اوپر پیچھے سے ڈالا جائے۔ ایسا کرنے پر وہ فوراً ٹھیک ہو گئے۔ یہ تو بہت ہی عجیب طریقہ ہے، لیکن آج کے دور میں یہ کتنا عملی ہے؟ آپ کسی کے پاس جا کر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے نظر لگائی ہے، اب مجھے اپنے وضو کا پانی دیں۔ بالکل، یہ تو تعلقات خراب کرنے والی بات ہو جائے گی۔ وہی تو۔ آپ نے صحیح کہا۔ ذریعہ خود اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ آج کے دور میں یہ طریقہ اپنانا تقریباً ناممکن اور سماجی طور پر بہت عجیب ہے۔ تو پھر اس کا متبادل کیا ہے؟ اسی لیے ذریعہ اس کا ایک متبادل بھی پیش کرتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پانی اور زیتون کے تیل پر مخصوص آیات جیسے سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور آخری 3 سورتیں 100 بار پڑھ کر دم کیا جائے۔ 100 بار؟ جی، اور پھر اس پانی سے نہایا جائے اور تیل کی جسم پر مالش کی جائے۔ اسے اس پرانے طریقے کا ایک جدید اور قابل عمل متبادل قرار دیا گیا ہے۔ اور خاص طور پر بچوں کے علاج کے لیے کوئی ہدایت دی گئی ہے کیونکہ وہ خود تو اپنا علاج نہیں کر سکتے۔ ہاں، بچوں کے لیے ایک بہت ہی آسان اور عملی طریقہ بتایا گیا ہے۔ ذریعہ کے مطابق ماؤں کو چاہیے کہ وہ روزانہ رات کو سوتے وقت اپنے بچوں پر 5 سے 10 منٹ کے لیے قرآنی آیات اور دعائیں پڑھ کر دم کریں۔ اسے ایک معمول بنا لے؟ جی بالکل، اس سے نہ صرف بچے نظر بد سے محفوظ رہیں گے بلکہ اگر انہیں کوئی تکلیف ہے جیسے بلا وجہ رونا یا بیماری تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اور وہ پرسکون نیند سوئیں گے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ذریعہ نظر بد کو کوئی معمولی وہم نہیں سمجھتا بلکہ اسے ایک انتہائی حقیقی اور طاقتور قوت کے طور پر پیش کرتا ہے، جی، جس کے اثرات ہماری جسمانی صحت سے لے کر ہمارے کاروبار اور گھر کے ماحول تک ہر چیز پر پڑ سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ مایوسی کی تصویر نہیں دکھاتا، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ بچاؤ اور علاج کا ایک بہت واضح اور مرحلہ وار فریم ورک بھی فراہم کرتا ہے۔ بالکل، اس میں احتیاطی تدابیر بھی ہیں جیسے اپنی نعمتوں کو چھپانا اور مخصوص کلمات ادا کرنا، اور اگر مسئلہ ہو جائے تو اس کے لیے رقیہ اور دم شدہ پانی جیسے روحانی علاج بھی ہیں۔ یہ ایک مکمل نظام پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ گفتگو ایک بہت ہی دلچسپ سوال بھی اٹھاتی ہے، خاص طور پر ہماری آج کی جدید سوشل میڈیا سے جڑی دنیا کے لیے۔ وہ کیا؟ ذریعہ جس قدر رازداری،
आजिज़ी और अपनी नेमतों की नुमाइश ना करने पर जोर देता है, वो आज के दौर की अक़दार से बराह रास्त टकराता है। जहां पर्सनल ब्रांडिंग, अपनी कामयाबियों को शेयर करना और अपनी खुशियों का जश्न मनाना ना सिर्फ मामूल है, बल्कि इसे कामयाबी की अलामत समझा जाता है। सही कहा। तो ये गुफ्तगू सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि इस दौर में कोई शख्स अपनी जिंदगी की खुशियां दुनिया के साथ बांटने की फितरी ख्वाहिश और खुद को ऐसी नादीदा आफात से बचाने के इस उसूल के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम कर सकता है। यानी खुशी का इजहार कहाँ खत्म होता है और खतरनाक नुमाइश कहाँ से शुरू होती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर यकीनन गौर किया जा सकता है।